آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المدین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا سرکار کائنات فخر موجودات احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مجھ سے قبل بہت ہی شاندار جاندار منقبت غوث اعظم اور پھر اس کے بعد شاندار خطابات نے خلیفہ حضور قائد ملت حضرت علامہ مولانا مفتی سید منور علی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی سے سماعت فرمایا، اور وہی قاری خوش الحام حضرت قاری سعید عالم صاحب قبلہ آپ کے خطیب و امام سے آپ نے بہترین نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سماعت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمارے ان علماء کرام کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، صحابیت ہوئی پھر تابعیت، صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس آگے قادری منزل ہے یا غوث۔ کہیں سبحان اللہ۔ صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس آگے قادری منزل ہے یا غوث، اور ہزاروں تابعی سے تو فضو ہے، ہزاروں تابعی سے تو فضو ہے، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث۔ اب یہ بات کو تھوڑی کھول کر کے بیان کروں تو آپ کو اور بھی اس سے لطف ملے گا۔ اعلیٰ حضرت کی ذات وہ ذات ہے کہ جب آپ کسی معاملے میں کلام کرتے ہیں تو اس انداز میں کلام کرتے ہیں کہ دونوں پہلو پر یہ شاعری ایک ایسا فن ہے کہ جس پر چلنا بہت مشکل ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مقام و مرتبہ والا جو شخص ہے اس کو نیچے نہ گرا دیا جائے اور نیچے والے کو اوپر نہ اٹھا دیا جائے، دونوں کی منزلوں کو برابر ذہن میں رکھتے ہوئے اشعار کہے جاتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے شریعت کی پوری پاسداری کرتے ہوئے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان فرمایا، صحابیت ہوئی پھر تابعیت، صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس آگے قادری منزل ہے یا غوث۔ جتنے انبیاء کرام ہیں، تمام انبیاء کرام کے بعد جو سب سے بلند مرتبہ ہے وہ صحابیوں کا ہے۔ تمام صحابہ کرام افضل ہیں، انبیاء کرام کے بعد مقام و مرتبہ صحابیت کا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس آگے قادری منزل ہے یا غوث۔ تو مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام افضل، یاد رکھیں صحابہ کرام افضل ہیں، لیکن ان صحابہ کرام میں بھی کسی کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے۔ جیسے کہ جو صحابہ کرام فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، وہ صحابہ فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں سے افضل ہیں۔ اور پھر ان تمام صحابہ کرام میں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، ان میں بھی جو بیعت رضوان میں شامل ہوئے، وہ صحابہ کرام فتح مکہ میں ایمان لانے والے صحابہ کرام میں افضل ہیں۔ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کہیں لفظش ہوگی اصلاح فرمائیں، تو وہ صحابہ کرام
جنہوں نے فتح مکہ میں ایمان لایا، فتح مکہ سے پہلے ایمان لایا، اور کچھ وہ صحابہ اکرام جنہوں نے فتح مکہ کے بعد ایمان لایا۔ تو جو صحابہ اکرام فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے یہ افضل ہیں ان صحابہ اکرام سے جو صحابہ اکرام فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ اور پھر وہ صحابہ اکرام جنہوں نے فتح مکہ کے پہلے ایمان لایا تھا ان میں بھی وہ افضل ہیں جو بیعت رضوان میں شامل ہوئے۔ بیعت رضوان یہ بیعت جو ہوتی ہے پیری مریدی جو چلتی ہے، یہ بیعت رضوان جو ہوئی تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر بیعت حاصل کی تھی ایک درخت کے نیچے، وہیں سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور اب بھی جاری ہے۔ تو بیعت سب سے پہلے جو ہوئی جو بیعت رضوان، تو فتح مکہ میں فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ میں وہ افضل ہیں جو بیعت رضوان میں شامل رہے، اور پھر بیعت رضوان میں جو صحابہ اکرام نے بیعت حاصل کی تھی ان میں بھی وہ افضل ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ جنگ بدر میں کتنے صحابہ شریک ہوئے؟ 313 صحابہ اکرام۔ وہ 313 صحابہ اکرام بیعت رضوان میں شامل ہونے والے صحابہ اکرام میں افضل، اور پھر 313 جو صحابہ اکرام ہیں ان 313 صحابہ اکرام میں بھی وہ افضل جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ یوں تو تمام صحابہ اکرام سے جنتی ہونے کی بشارت دی گئی ہے کہ جتنے صحابہ ہیں وہ تمام کے تمام جنتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اصحابی النجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، میرے صحابہ کرام ستاروں کے مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ۔ لیکن ان تمام صحابہ کرام میں کچھ وہ صحابہ کرام ہیں جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر کے ان کے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ وہ 10 صحابہ کرام ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ یہ تمام جو بدر میں شریک ہونے والے صحابہ تھے، جو 313 صحابہ اکرام تھے، ان 313 صحابہ اکرام میں 10 افضل، اور پھر ان 10 صحابہ اکرام میں بھی جو خلفائے راشدین ہیں وہ افضل، حضرت ابوبکر صدیق افضل، حضرت عثمان غنی افضل، حضرت عمر فاروق اعظم افضل، حضرت مولا کائنات حضرت علی افضل، اور ان چاروں جو خلفائے راشدین ہیں ان چاروں خلفائے راشدین میں بھی وہ افضل جنہیں صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ تو تمام صحابہ کرام میں یا یہ کہہ لیجئے کہ انبیاء کرام کے بعد سب سے اعلیٰ مرتبہ اگر کسی ذات کا ہے تو وہ صدیق اکبر کا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام کے بعد صحابہ افضل اور صحابہ کے بعد تابعین افضل۔ فرماتے ہیں صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس آگے قادری منزل ہے ابوس، یعنی تمام صحابہ اکرام افضل، ان کے بعد تابعین افضل، اور تابعین کے بعد قادری منزل ہے ابوس، یعنی اب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہے۔ تمام تابعین کے بعد اب افضل کون ہے؟ غوث اعظم۔ لیکن آگے ارشاد فرمایا ہزاروں تابعی تجھ سے فزوں ہیں، ہزاروں تابعی تجھ سے فزوں ہیں، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث؟ فرمایا اگر جدا جدا کر کے دیکھا جائے، ایک ایک تابعی کے ساتھ اگر آپ کا موازنہ کیا جائے تو اس اعتبار سے سرکار غوث اعظم ہزاروں تابعی سے افضل ہے، ہزاروں تابعی سے افضل ہے۔ تابعی کون ہوتا ہے؟ تابعی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں صحابی رسول کو دیکھا ہو، ایمان کی حالت میں انتقال کر گیا ہو، اسے تابعی کہا جاتا ہے۔ تو ایک ایک تابعی کو اگر
دیکھا جائے کہ تنہا ایک تابعی غوث اعظم کے متعلق ہو جائے، مقابل ہو جائے، تو اس اعتبار سے ہزاروں تابعی سے افضل غوث اعظم ہیں۔ اور پھر اگر ان تمام کو اکٹھا جمع کیا جائے تو فرمایا یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث، یعنی غوث اعظم سے اگر تمام تابعین کو اکٹھا کر کے دیکھا جائے تو تابعین افضل ہے۔ یہ کتنی کٹھن منزل ہے، اس کٹھن منزل میں کس قدر جو ہے شریعت کی پاسداری اعلیٰ حضرت نے کی ہے۔ فرمایا کہ تمام تابعین اکٹھا ہوں تو غوث اعظم سے افضل، لیکن غوث اعظم تمام اولیاء کرام میں افضل تو کیونکہ تابعین میں بھی اولیاء کرام موجود ہے، اس اعتبار سے غوث اعظم افضل ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہونے کے بعد آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں حاصل کیا۔ جیلان میں آپ نے 18 سال تک پڑھا۔ صرف غوث اعظم ایک ولی کا نام نہیں بلکہ بہت بڑے عالم کا نام ہے۔ آج علم سے لوگ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، علم دین حاصل کرنے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ ارے غوث اعظم سے سچی محبت ہے تو دین کی تعلیم حاصل کرو۔ لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم دین حاصل کرنا کیا عظیم الشان تھا، وہ علم دین حاصل کرنا۔ ذرا ملاحظہ کیجئے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم حاصل کر رہے ہیں، اور اس زمانے میں بڑے بڑے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ بھی اپنے بچوں کو علم حاصل کراتے تھے، اور علم حاصل کرانے کے لیے وہ بھی مدرسے کی طرف اپنے بچوں کو بھیجا کرتے تھے۔ لیکن ان کے نوکر اس وقت جو ہے ایک آواز بلند کیا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے ہٹ جاؤ، راستہ صاف کرو، یہاں سے جو ہے فلاں بادشاہ کے بیٹے کا گزر ہونے والا ہے، اس جگہ سے فلاں بادشاہ کا فرزند آ رہا ہے، لہذا یہاں سے راستہ صاف کر دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ معاملہ اسی طرح جاری تھا۔ لیکن جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان سے نکلتے ہی علم حاصل کرنے کے لیے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے فرشتوں، آج بڑے بڑے بادشاہوں کے بیٹے جب علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، ان کے نوکر آگے آگے آواز لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہٹ جاؤ، راستہ چھوڑ دو، اس لیے کہ بادشاہ کا بیٹا آ رہا ہے۔ آج میرا عبد القادر علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے، لہذا تم اعلان کر دو کہ اللہ کا ولی آنا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک غوث والا کار فرائض، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت خوب۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں، اور جب نکلتے ہیں تو فرشتے پہلے ہی آواز دیتے ہیں ہٹ جاؤ، راستہ صاف کرو، یہ کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا علم دین حاصل کرنے کا معاملہ تھا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم حاصل کر رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ علم ایک ایسی چیز ہے جو بڑے بڑے بادشاہوں کے اوپر پہنچا دیتی ہے، اس لیے کہ بادشاہ بھی علم دین حاصل کرنے والوں کی توقیر کیا کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا امام نسائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک بادشاہ تھا ہارون رشید، اس نے اپنے بیٹے کو پہنچایا علم حاصل کرنے کے لیے، اور علم حاصل کرنے کے لیے جب وہ پہنچاتا ہے تو کہتا ہے کہ اے امام نسائی، آپ آ کر کے میرے بچے کو جو ہے علم دین سکھا دیں۔ حضرت امام نسائی فرماتے ہیں میں تمہارے گھر نہیں جاؤں گا، بلکہ جہاں میری درسگاہ لگے گی اسی مقام پر تمہیں اپنے بیٹے کو بھیجنا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں سے ہمیں ایک مجاز مل رہا ہے کہ آج کے زمانے میں جو امام ہوتا ہے یا جو آج کے زمانے میں علم دین سکھانے والا ہوتا ہے، اسے انسان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نوکر ہے، اور آج وہ جو ہے ہمارے گھر میں علم سکھائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن اس نے اپنے وقت کا بادشاہ وہ کہتا ہے امام نسائی سے اے امام نسائی، ہمارے گھر میں علم حاصل، ہمارے بیٹے کو علم دے دیجئے۔ امام نسائی فرماتے ہیں تمہیں اپنے بیٹے کو میرے پاس پہنچانا ہوگا۔ کہا ٹھیک
है, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं अपने बेटे को पहुंचा दूंगा, लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया जब उसने पहुंचाया है, अब हजरत इमाम नसई उसकी तरबियत फरमा रहे हैं और इस शान से फरमा रहे हैं कि जो भी गलती अगर देखी जाती फौरन बादशाह को इत्तला करते, ए बादशाह आपके बेटे के बाल बड़े हो गए हैं, वो कटा नहीं रहा है, ए बादशाह आपके बेटे के नाखून बड़े हो गए हैं, वो नहीं कटा रहा है, इस तरह उसकी तरबियत फरमाते। और अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया एक मरतबा हारून रशीद उस रास्ते से गुजरा तो क्या देखता है कि बादशाह जो है, बादशाह का बेटा हजरत इमाम नसई को वुजू करा रहा है, और वुजू किस तरह करा रहा है, पानी डालता है और इमाम नसई जो है वुजू फरमा रहे हैं। वो बादशाह वहां से उतरा और बादशाह के वजीरों ने सोचा आज तो इमाम नसई का काम तमाम हो गया, इसलिए कि बादशाह के बेटे से काम लिया जा रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन बादशाह गया और अपने बेटे को एक जोरदार तमाचा मारा और कहा, सुन, अभी तुझे अपने उस्ताद का अदब नहीं आया, तुझे चाहिए तो ये था एक हाथ से पानी डालता, दूसरे हाथ से वुजू कराता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दीन हासिल करने का मामला है। एक हदीस पाक ज़हन में आ रही है, इसके पाक में है कि एक मर्तबा एक शख्स जन्नत में था, जन्नत में था मतलब नेक था, परहेजगार था, शरीयत का पाबंद था, लेकिन याद रखो हर इंसान का अलग अलग तबका है। कोई आम लोग जो होंगे जन्नत में, उसका मामला ये होगा कि वो निचले तबके में, उससे जो बुलंद वाला है वो अगले तबके में, फिर उससे बुलंद वाला जो है वो अगले तबके में होंगे। इस तरह हर एक जन्नती का अलग अलग मकाम होगा, जन्नतियों में अलग अलग मकाम, अलग अलग दर्जे मौजूद हैं। तो अब एक शख्स ऐसा होगा कि जो बैठा हुआ है, जो जिसका दर्जा निचले दर्जे में था, जो उसका मकाम था, उसके मुताबिक उसे जन्नत मिल गई। लेकिन अब जन्नत मिलने के बाद अब क्या होता है कि अचानक वो दूसरे एक आला मंजिल में पहुंच जाता है। वो हैरत में रब्बे कदीर की बारगाह में अर्ज करता है, ए परवरदिगार आलम, मैं तो इंतकाल कर चुका हूँ, मैं जन्नत में भी आ चुका हूँ, लेकिन मामला ये है कि आखिर मेरे साथ ये मामला हो कैसे रहा है कि मेरा तबका निचले दर्जे में था, अचानक ऊंचे दर्जे पर कैसे पहुंचा दिया गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा, ऐ शख्स सुन ले, तूने एक बेटा छोड़ा था जिसे तूने आलिम दीन बनाया था, आज उसने तेरे लिए दुआ इस्तेग़फ़ार कर दिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तेरे दर्जे को बुलंद। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरमाए है सुन्नत, तालीमात आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत। सुभान अल्लाह। हमारे गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इल्म हासिल किया, और इल्म हासिल करने के बाद जब पहली मर्तबा आप दर्सगाह में बैठे, हिचकिचाहट महसूस हुई, आप तकरीर नहीं फरमाते थे, आप कभी भी बयान न कर सकते थे, बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े फसाहा मौजूद हैं, इस चीज का खौफ अपने दिल में बैठाए हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि बड़े बड़े उलमा मेरी जबान को पकड़ लें और मुझे कहे कि तुम्हें तकरीर करना नहीं आता। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसी दहशत में आप बयान नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप याद रखें जब आपने बयान न किया, आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप में तशरीफ लाए। और सुनो, आके करीम जब ख्वाब में आते हैं तो आके करीम ही आते हैं, आके करीम इरशाद फरमाते हैं, मन रानी फिर मनामी फक़द रअल हक़, फरमाया जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे को ख्वाब में देखा। ला यतमस्सल बी, फरमाया शैतान मेरी सूरत इख्तियार नहीं कर सकता, मेरी मिस्र नहीं हो सकता। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यहाँ से मालूम हुआ आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरह है, हमारे मिस्र है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शैतान उनकी तरह नहीं हो सकता, आक़ा करीम की तरह शैतान नहीं हो सकता। ये कितने बड़े शैतान हैं जो आक़ा करीम को कहते हैं कि वो हमारी तरह है। क्या बात है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गौर कीजिए, ये शैतान से बड़े शैतान है या नहीं। लेकिन ताज्जुब तो हमें इस वक्त होता है कि जब हमारे भोले भाले सुन्नी उनके चक्कर
اور ان کے گستاخیوں میں اپنا بھی دامن جو ہے چھپا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو اس سے ملوث کر دیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلام میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہو سکتا جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مثل ہو۔ آقا کریم کو جس نے خواب میں دیکھا اس نے انہی کو خواب میں دیکھا۔ اب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو جو ہے لعاب دہن ڈالتے ہیں، آپ کے مبارک منہ پر لعاب دہن ڈالتے ہیں، فرماتے عبدالقادر میرے بیٹے ذرا منہ کھولو۔ آقا کریم اپنا لعاب دہن ڈال رہے ہیں اور لعاب دہن کا معاملہ کیا ہے؟ جس کنویں میں ڈال دے وہ سیدھی ہو جائے۔ جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ نے کاٹ دیا غارِ ثور میں، ہے نا، غارِ ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ نے کاٹ دیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تھوڑا سا لعاب دہن لگا دیا، شفا مل گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھیں دکھا کرتی تھی حضرت علی کی، لیکن جب حضرت علی کی آنکھوں پر آقا کریم نے اپنا لعاب دہن ڈالا ہے تو جب آقا کریم نے اپنا لعاب دہن ڈالا تو ایسی ہو گئی کہ جیسے کہ کبھی ان میں کوئی درد تھا ہی نہیں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب سے آقا کریم نے میری آنکھوں میں لعاب دہن ڈالا ہے تب سے میری روشنی بھی بڑھ گئی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ وہ لعاب دہن ہے جس سے شفا ملا کرتی ہے، یہ وہ لعاب دہن ہے جس سے شیرنی پیدا ہوتی ہے، یہ وہ لعاب دہن ہے جس سے معجزات کا ظہور ہوا کرتا ہے۔ یہی لعاب دہن حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک منہ میں حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ڈال دیا اور فرمایا بیٹا اب جاؤ اور لوگوں کو رشد و ہدایت کا راستہ بتاؤ، تقریر کیا کرو۔ حضرت غوث اعظم تشریف لائے اور اب تقریر فرما رہے ہیں، اور جب تقریر فرمانے کے لیے آپ بیٹھے پھر آپ نے علماء کی طرف دیکھا، دل میں پھر دہشت پیدا ہوئی، اے اللہ اب بیان کروں تو کیسے کروں؟ علم کا سمندر میرے اندر موجود ہے، کیونکہ آقا کریم نے اپنے علم کا خزانہ مجھے عطا فرما دیا ہے، لیکن ابھی دہشت ختم نہیں ہوئی، یہ دل میں سوچ ہی رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دیکھ کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے دادا جان آپ تشریف لائے ہیں، مجھے تقریر کرنے میں دہشت محسوس ہو رہی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اپنا منہ کھولو، اور حضرت علی نے بھی منہ کھلوایا، اور جب منہ کھولا ہے حضرت غوث اعظم نے آپ نے 6 مرتبہ جو ہے اپنا لعاب دہن ڈالا، اور جب 6 مرتبہ نہ ڈالا غوث اعظم نے فوراً کہا اے مولا کائنات، اے حضرت علی ذرا یہ تو بتاؤ کہ آخر جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا تھا، آپ نے 6 مرتبہ کیوں ڈالا؟ تو گویا کہ آج کی زبان میں حضرت علی کا یہ قول آپ نقل کر لیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں صحابی ہوں، صحابی وہابی نہیں ہوں، تو یہ کروں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مثل ہو جاؤں، بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مثل کا دعویٰ نہ ہو، اس لیے فرمایا کہ میں 6 مرتبہ ڈالتا ہوں تاکہ برابری نہ ہونے پائے۔ حضرت علی نے 6 مرتبہ ڈالی، اور جب حضرت علی نے 6 مرتبہ ڈالی تو اب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو لعاب دہن تھا اس کی برکت حضرت علی نے دروازہ کھول دیا، اس کی برکت سے ایسا بیان آپ نے فرمایا کہ بڑے بڑے علماء اپنے دانتوں کے نیچے اپنی انگلیاں رکھنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ حضرت غوث اعظم بیان کر رہے ہیں، یہ علم کا سمندر پھیلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب بعض لوگ اعتراض کرنے والے اعتراض کر سکتے ہیں، اعتراض کرنے والے کو ایک شوشہ کافی ہوتا ہے، وہ فوراً اعتراض کر سکتا ہے کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لعاب دہن کافی نہ تھا جو حضرت علی کو لعاب دہن کی ضرورت پڑ گئی؟ یہ اعتراض کر سکتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ اے نادان ذرا حدیث مصطفیٰ کو پڑھ لے، پہلے حدیث مصطفیٰ کو پڑھنے کے بعد پھر اس کا صحیح طور پر مطالعہ کر، اس کا صحیح ترجمہ کر کے دیکھ، تجھے معلوم ہو جائے گا کہ آخر جو ہے
حدیث پاک کیا کہہ رہی ہے؟ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو ابھی حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت غوث اعظم کے اندر علم کا پورا شہر بسا دیا ہے، دروازہ نہیں تھا، حضرت علی نے دروازہ قائم کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت اعلیٰ حضرت نسبت و سرکار فرائض۔ اور یہ کیا مثل ہوں گے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میرے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نے ایک شعر میں ایک حدیث پاک کی تشریح بیان فرمایا وہ حدیث پاک پہلے آپ سماعت کر لیجئے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت جبریل امی ایک مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ سرکار نے فرمایا اے جبریل ذرا بتاؤ کہ میری طرح تم نے کہیں پر دیکھا ہے؟ کہا یہی گولے سدرا والے جمانے جہاں کے پالے میں نے سارے خاندانے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ہم نے بلایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی کے مثل کوئی نہیں ہے، نبی کے مثال کوئی نہیں ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مثل کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام عطا فرمایا، خود قصیدہ غوثیہ میں ارشاد فرماتی ہیں مقامکم العلا، درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مقامکم العلا جمعا ولیکن، مقامکم العلا جمعا ولیکن مقامی فوقکم ما زال علی۔ فرمایا تمہارا مقام، تمہارا جو اعلیٰ مقام ہے، کسی کے مقام کو نیچے نہیں کیا غوث اعظم نے۔ فرمایا تمہارا جو اعلیٰ مقام ہے، اللہ نے جو تم سب کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے، لیکن سنو میرا مقام تم سب پر اوپر ہے، اور یہ صرف ابھی تک اوپر نہیں بلکہ ما زال عالی، فرمایا یہ ہمیشہ تم پر اونچا رہے گا۔ یہ غوث اعظم فرما رہے ہیں ہمیشہ تم پر رہے گا۔ اور غوث اعظم کا مقام کیا ہے؟ ابھی آپ نے مفتی صاحب سے سماعت فرمایا۔ عزیزان ملت اسلام نے صرف ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی زمانہ ہے، اور اسی زمانے میں تقسون کے ایک بزرگ ہیں جن کا نام عبد الرحمن ہے، عبد الرحمن تسکونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ اپنے وقت میں ان کا بھی ایک جلوہ تھا، لیکن ایک دن مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور مجلس میں بیٹھے بیٹھے ارشاد فرماتے ہیں کہ میری یہ گردن آج کے زمانے کے تمام اولیاء میں بلند ہے، آج کے زمانے کے تمام اولیاء میں بلند ہیں۔ غوث اعظم کے ایک مرید وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کا نام ہے علی۔ یہ علی جو ہیں فوراً کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اتنا بڑا دعویٰ آپ نے کیا ہے کہ آج کے زمانے کے جتنے اولیاء ہیں ان تمام اولیاء میں آپ کی گردن بلند ہے۔ کہا اگر یہ دعویٰ آپ کر رہے ہیں تو پہلے مجھ سے مقابلہ کیجئے، میرے ساتھ مقابلہ کیجئے۔ انہوں نے ان کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، نیچے سے اوپر تک دیکھا، اور کہا ذرا یہ بتاؤ تم مرید ہو کس کے؟ مرید کس کے ہو؟ بڑا نورانی چہرہ تمہارا نظر آ رہا ہے، بتاؤ تو صحیح آخر تم مرید ہو کس کے؟ انہوں نے کہا عبد القادر جیلانی، جنہیں غوث سمدانی کہا جاتا ہے، غوث جیلانی کہا جاتا ہے، جنہیں غوث اعظم کہا جاتا ہے، ان کا میں مرید ہوں۔ اتنا کہنا تھا، اپنی گدڑی کو جو ہے انہوں نے پھینکا اور کہا کہ آپ مجھ سے مقابلہ کیجئے۔ آپ نے یہ دعویٰ کیسے کیا کہ آج آپ کا مقام تمام اولیاء میں بلند ہے؟ اتنا بڑا دعویٰ آپ نے کر لیا، پہلے مجھ سے مقابلہ کیجئے۔ اتنا سننے کے بعد حضرت عبد الرحمن تسکونی خاموش ہو گئے، کہا کہ آپ اپنی جو گدڑی ہے اس کو دوبارہ پہن لیجئے، ہم آپ سے مقابلہ
گے. اتنے جب انہوں نے سنا کہا کہ اب تو جو ہے گدڑی ہم نے پھینک دیا ہے. گدڑی اور جو فقیر ہوتا ہے جب وہ گدڑی پھینک دیتا ہے تو دوبارہ اس کو پہنے نہیں کرتا. کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو ہم آپ کو دوسری گدڑی دیتے ہیں, اسے پہن لیجیے. کہا غوث اعظم کا جو مرید ہوتا ہے, غوث اعظم کا جو چاہنے والا ہوتا ہے, وہ دوسرے کی گدڑی بھی استعمال نہیں کرتا. جب انہوں نے دیکھا کہ اب معاملہ جو ہے بہت گمبھیر ہو چکا ہے, اب یہ تو اپنی بھی گدڑی پہننے کے لیے تیار نہیں ہے اور میری گدڑی کو پہننے کے لیے تیار نہیں ہے, پھر فرمایا کہ پھر گدڑی پہنو گے نہیں؟ کہا پہنوں گا ضرور, لیکن اپنی ہی پہنوں گا. وہیں سے ہاتھ کمایا اور فرمایا فاطمہ میری گدڑی دے دو. حضرت علی جو ان کا گھر جو ہے جس مقام پر جس خانقاہ پر وہ موجود تھے وہاں سے 12 میل کی دوری پر تھا. عزیزان ملت اسلامیہ, انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ان کی بیوی فاطمہ سے کہا بیوی فاطمہ ذرا اپنی میری گدڑی دے دو. انہوں نے وہیں سے سن لیا اور سننے کے بعد انہوں نے کہا لو یہ گدڑی تمہاری ہے. اتنا کہنا تھا ان کے ہاتھ میں وہ گدڑی آ گئی, انہوں نے فوراً اپنے اوپر ڈال لیا. جب یہ مقام مرتبہ عبدالرحمن تسکونی نے دیکھا کہا کہ یہ کوئی معمولی بزرگ نہیں ہے, جن کے مرید کا یہ عالم ہے تو ان کے پیر کا عالم کیا ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ, جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مرید اتنے کمال کو پہنچا ہوا ہے, بھلا اس سے مقابلہ کون کر سکتا ہے. کہا کہ ٹھیک ہے یہ سارے معاملات اپنی جگہ ہیں, لیکن سنو ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ میں اکثر رب کائنات کی ایک مجلس قائم ہوتی ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہوتے ہیں. اس محفل میں دنیا کے جتنے اولیاء ہیں وہ تمام اولیاء کرام اس جگہ موجود ہوتے ہیں. میں نے آپ کے پیر کو کہیں نہیں دیکھا, آپ کے پیر کو کہیں ملاحظہ نہیں کیا, آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ, انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں آپ کے پیر ہی سے اس کا جواب مانگ لیتے ہیں. انہوں نے فوراً اپنے 2 مریدوں کو بھیجنا چاہا اور کہا اے میرے مریدوں سنو, جاؤ عبد القادر جیلانی کے پاس اور ان سے معلوم کرو کہ آخر اس مجلس میں آپ موجود کیوں نہیں ہوتے, کہ آپ اس مجلس میں موجود ہونے کی ابھی صلاحیت نہیں رکھتے یا کہاں آپ موجود ہوتے ہیں. چنانچہ ابھی وہ اپنے گھر سے نکلے تھے, اپنے اس مجلس سے نکلے تھے, ادھر غوث اعظم کو خبر ہو گئی, ادھر غوث اعظم کو خبر ہو گئی کہ عبدالرحمن تسکون سے اپنے 2 مریدوں کو بھیج رہے ہیں. غوث اعظم اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مسکرا کر فرماتے ہیں اے میرے مریدوں, ان کے مریدوں کو تکلیف نہ دو بلکہ تم خود جاؤ اور ان کے سوالوں کا جواب ان کو دے دو. چنانچہ عزیزان ملت اسلامیہ, غوث اعظم کے 2 مرید نکلے اور دونوں مرید جب نکلتے ہیں جواب غوث اعظم نے ارشاد فرما دیا کہ یہ جواب اس کا یہ ہے, اس کا جواب یہ ہے, اگر کوئی یہ پوچھے تو ان کو یہ جواب دینا, اگر کوئی یہ پوچھے تو ان کو وہ جواب دینا. چنانچہ اب وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور اب جیسے ہی بغداد سے باہر قدم رکھا فوراً تسکون پہنچ گئے. یہ جنوب کے جانب ایک مقام تھا جس کو تسکون کہا جاتا تھا. ادھر انہوں نے قدم نکالا اور ادھر جو ہے تسکون میں پہنچ گئے. جیسے ہی جو ہے تسکون پہنچے ادھر ان کے مرید بھی نکل چکے تھے. راستے میں ملاقات ہو گئی. کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ بغداد جا رہے ہیں. کہا کس لیے؟ کہا عبد القادر جیلانی غوث پاک جن کو تم کہتے ہو ان سے ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں. ہمارے پیر صاحب کے کچھ سوالات ہیں وہ ان کے جوابات ان سے حاصل کرنا ہے. کہا چلو واپس چلو, تمہارے پیر کی مجلس میں مجھے لے کر کے چلو. عزیزان ملت اسلامیہ, دونوں مریدوں نے ان کو اپنے ساتھ لیا. پھر عبدالرحمن تسکونی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور کہتے ہیں کہ تم اتنے جلدی کیوں آ گئے؟ کہا ان لوگوں نے ہمیں لے کر آ گئے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ غوث اعظم کے مرید ہیں, یہ آپ کا جواب دینا چاہتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, غوث اعظم کے مرید کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے عبدالرحمن تسکونی آپ سوال کیجئے, کون سا سوال آپ کر رہے ہیں, ہم اس کا جواب دینے کے لیے حاضر ہیں. جب انہوں نے کہا کہ ہم اس کا جواب دینے کے لیے حاضر ہیں, عبدالرحمن تسکونی فرماتے ہیں میرا سوال پہلا یہ ہے کہ ہم تمام اولیاء اکرام ایک مجلس میں بیٹھتے ہیں اور پھر ہم کا انعام و اکرام ہوتا ہے.
لیکن اس مجلس میں ہم نے غوث اعظم کو کہیں دیکھا ہی نہیں. آخر کیوں نہیں دیکھا؟ یہ جواب ہم کو چاہیے. غوث اعظم کی مرید فرماتے ہیں اس کا جواب غوث اعظم نے ہمیں عطا فرما دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر مکان کے کچھ حصے ہوا کرتے ہیں. ایک صحن ہوتا ہے، ایک اس کے اندر کا کمرہ ہوتا ہے، پھر بالائی کھانا بھی ہوا کرتا ہے، اور جو ہے کچھ نیچے نچلا جو حصہ ہوتا ہے جسے تہخانہ کہا جاتا ہے، تہخانہ بھی ہوا کرتا ہے. تم نے تو ابھی صحن ہی میں دیکھا ہے، ابھی تم اندر داخل ہی نہیں ہوئے. میرا غوث وہ ہے جو رب کائنات کی بارگاہ میں مکرم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا بڑا دعویٰ انہوں نے کیا. عبدالرحمن تسکونی کہنے لگے میں اس بات کو مانوں گا نہیں، پہلے دلیل دو. دلیل کیا ہے کہ غوث اعظم اللہ رب العزت کے قرب میں رہا کرتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل بھی غوث اعظم نے عطا فرما دی ہے. غوث اعظم نے ہمیں دلیل بھی بیان فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ جب عبدالرحمن تسکونی کے سامنے تم یہ بات بیان کرو گے تو وہ یوں ہی نہیں مانے گا بلکہ تمہیں دلیل دینا پڑے گا. دلیل مانگے گا تو یہ دلیل دے دینا. چنانچہ کہا دلیل بھی ہم لے کر آئے ہیں. کہا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ جب اولیاء کرام کی مجلس لگتی ہے تو اس مجلس میں ایک نقاب پوش شخص آتا ہے. کہا ہاں وہ نقاب پوش آتا تو ہے، اور کہا وہی انعام تقسیم کرتا ہے. کہا ہاں وہی انعام جو تقسیم کرنے والا ہوتا ہے وہ کوئی اور نہیں غوث اعظم ہوتا ہے. اب یہ اس سے بڑا دعویٰ تھا، یہ اس سے بڑا دعویٰ کہ یہ وہ نقاب پوش وہ غوث اعظم ہوتے ہیں، یہ اس سے بڑا دعویٰ تھا. انہوں نے کہا کہ میں اس بات کو کیسے مان لوں کہ وہ نقاب پوش غوث اعظم ہی ہیں. کہا ٹھیک ہے، اس کا بھی جواب غوث اعظم نے ہمیں عطا فرمایا. اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا، پرچی نکالی اور فرمانے لگے کہ فلاں تاریخ کو آپ پر یہ انعام ہوا تھا، فلاں تاریخ کو آپ پر یہ انعام ہوا تھا، اور ایک فہرست بیان کرنا شروع کر دی. فرمایا یہ تاریخ کو آپ پر یہ انعام، آپ کو یہ تاریخ پر یہ انعام ہوا تھا، آپ کو یہ تاریخ پر یہ انعام ہوا تھا. اب جو ہے جب انعامات کا تذکرہ شروع ہوا تو اب عبدالرحمن تسکونی مچل رہے ہیں، غوث اعظم کے مرید بیان کر رہے ہیں، اور مچل کر اب عبدالرحمن تسکونی فرماتے ہیں میں اپنا جملہ واپس لیتا ہوں. آج کے زمانے میں سب سے بڑے ولی کا نام غوث اعظم ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت اعلیٰ حضرت جس میں رسول اللہ کانفرنس. سبحان اللہ. صرف جو ہے خود ولی نہیں بلکہ ولی بنا دیا کرتے ہیں، ولی بنا دیا کرتے ہیں. کیسے ولی بناتے ہیں؟ ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم جنگل کے راستے سے نکل پڑے. یوں تو آپ کے ساتھ آپ کے شاگرد ہوا کرتے تھے، بہت سارے شاگرد خدام آپ کے ساتھ جایا کرتے تھے، لیکن ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم، پتہ نہیں سرکار غوث اعظم کی کیا حکمت تھی، یا غوث اعظم اپنی نگاہ ولایت سے دیکھ رہے تھے، اس لیے کہ غوث اعظم خود فرماتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمعہ، میں اللہ کے جتنے شہر ہیں ان تمام شہروں کو دیکھ رہا ہوں. کیسے دیکھ رہا ہوں؟ فرماتے ہیں کفرد لطیف علی حکم اتصالی، کفرد لطیف علی حکم اتصالی. فرمایا ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے رائی کے دھن دانے کو اپنے ہتھیلی پر. تو آج آپ اور ہم سب یہاں بیٹھے ہیں غوث اعظم کا نام لینے، غوث اعظم کا تذکرہ کرنے کے لیے، تو یقین ہے ہمیں کہ غوث اعظم ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں. ملاحظہ کر رہے ہیں غوث اعظم کے ان کے مریدین، ان کے چاہنے والے کس طرح غوث اعظم کا تذکرہ سن کر کے تڑپ رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ غوث اعظم نکل پڑے ایک دن جنگلات کی طرف، اور جب جنگل کی طرف نکل پڑے تو آپ کا معمول یہ تھا بہت شاندار آپ جبہ پہنا کرتے تھے، اور اتنا قیمتی جبہ کہ اس زمانے میں جو بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ بادشاہ اتنا قیمتی
کرتے تھے. اتنا قیمتی جبہ پہن کر غوث اعظم نکل پڑے ہیں اور جنگلات کی طرف نکل پڑے ہیں. اور جب جنگلات کی طرف آپ نکلے, ایک رہزن, ایک ڈاکو آپ کے پیچھے لگ گیا. اور اس زمانے میں کپڑوں کی بڑی قیمت تھی. اس نے سوچا کہ چلو یہ غوث اعظم, ان کا جو ہے جبہ, بڑے میاں بڑے شان سے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی بھی موجود نہیں ہے, ان بڑے میاں کا جبہ چھین لیا جائے اور ان کے جبے کو چھین کر بغداد کے بازار میں بیچوں گا, اچھی قیمت ملے گی. اس چوری کی نیت سے غوث اعظم کے پیچھے ہو گیا. اور جب پیچھے ہوا ہے اور پیچھے ہوا ہے اور قریب تک پہنچا ہے, جیسے ہی جبہ کو پکڑا, دامن کو پکڑا ہے, غوث اعظم نے ہاتھ اٹھا لیا اور فرمایا پروردگار عالم, اگر یہ چوری کی نیت سے میرے جبے کو پکڑ رہا ہے, لیکن اس کی نیت کو نہ دیکھ, بلکہ یہ دیکھ کہ اس نے دامن کس کا پکڑا ہے. یہ دیکھ کہ دامن کس کا پکڑا ہے, تیرے محبوب بندے کا دامن اس نے اپنے ہاتھوں کر لیا ہے. اب اس کی قسمت کا سنبھالنا تیرا کام ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اتنا کہنا تھا, اللہ رب العالمین نے غوث اعظم کی دعا قبول فرمائی اور ایسی دعا قبول فرمائی, فوراً اس کے دل میں ایک دہشت پیدا ہوئی اور ایسی دہشت پیدا ہوئی, پکڑ لیا قدم غوث اعظم کے, کہاں کہنے لگا, اے غوث اعظم مجھے معاف کر دیجئے, میں آپ کی بارگاہ میں جبہ چوری کرنے کی نیت سے آیا تھا, مگر میرا دل بدل گیا ہے, میں توبہ کرتا ہوں تمام گناہوں سے, چوری سے بھی توبہ کرتا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ, اتنا کہنا تھا, غوث اعظم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور جیسے ہی گلے سے لگایا ہے, اب گلے سے لگنا تھا کہ جتنا علم تھا, علم کا خزانہ غوث اعظم عطا کر اور اللہ رب العالمین اس کو ولی بنا رہا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, واہ 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 واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بل ولایت بھی عطا فرماتا ہے, کیوں نہیں ولایت عطا فرما رہے ہیں تو کس شان سے, ارشاد فرماتے ہیں قدمی ہاذا قدمی ہذہ علی رغبت کل ولی اللہ, فرمایا یہ قدم جس گردن میں پا جاتا ہے وہی ولی ہو جاتا ہے. باپ کا مرتبہ غوث ہے, بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ غوث اعظم کا قدم ولیوں کی گردن پر ہے, مطلب ولیوں کے مقام و مرتبے سے اونچا مرتبہ غوث اعظم کا. غوث اعظم فرماتے ہیں میرا نام ہر کوئی نہیں لیتا, بلکہ جب میں چاہتا ہوں, جس سے چاہتا ہوں وہی غوث اعظم کا نام لیتا ہے. غوث اعظم کا نام آپ لے رہے ہیں اور یہ محفل آپ نے غوث اعظم کے نام پہ قائم کی ہے. غوث اعظم کا تذکرہ صبح سے لے کر شام تک کتنے بار کیے ہوں گے. یہ سارا جو نظام اور سارا جو معاملات ہیں, جتنی مرتبہ آپ نے غوث اعظم کا نام لیا, یہ صرف اپنی مرضی سے نہیں, غوث اعظم کی مرضی سے لیا ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پر لوگوں کی اعمال کی اصلاح فرمائی, وہیں پر جو ہے ان کی دنیا کو بھی سنوار دیا, اور جہاں دنیا سنواری وہیں ان کے اعمال کو بھی سنوار دیا. آپ نے متعدد واقعات حضرت سے سنے ہوں گے, امام صاحب قبلہ نے متعدد واقعات غوث اعظم کے بیان کیے اور ابھی حضرت نے بھی بیان کیا, ماشاءاللہ آپ نے سماعت کیا. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے لوگوں کو ولی بنایا. ایک اور واقعہ چور کا ہی بیان کر دیتا ہوں, بڑا عجیب واقعہ ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک چور آیا اور چور آنے کے بعد عرض کرتا ہے, حضور میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں, آپ مجھے مرید کر لیجئے. غوث اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے, لاؤ اپنا ہاتھ. غوث اعظم نے اپنا ہاتھ بڑھایا, اس نے بھی اپنا ہاتھ بڑھایا, لیکن اچانک کھینچ لیا. کہا میں مرید جو ہے شرط لگا کر ہوں گا, پہلے میری 2 شرطیں آپ کو ماننی پڑے گی, تب میں آپ سے مرید ہوں گا. غوث اعظم فرماتے ہیں بیان کر دے وہ کون سی تیری 2 شرطیں ہیں. ہم کہنے لگا پہلی شرط تو یہ ہے کہ چوری نہیں چھوڑوں گا, پہلی شرط یہ ہے کہ چوری نہیں چھوڑوں گا. دوسری شرط یہ ہے کہ نماز کی میں پابندی نہیں کرتا, میں نماز بھی نہیں پڑھوں گا. سرکار غوث اعظم نے فرمایا یہ دونوں شرطیں ایسی ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں. دونوں شرطیں ایسی ہیں جو شریعت کے خلاف ہے, تجھے مرید ہونا ہے ہو,
نہیں ہونا ہے مت ہو، لیکن میں تجھے مرید ایک ہی شرطوں پر نہیں کر سکتا. اگر تجھے مرید ہونا ہی ہے تو میری ایک شرط مان لے، اور میری ایک شرط پر مرید ہونا چاہتا تو ہو جا. غوث اعظم سے کہنے لگا کہ آپ کروڑ شرطیں بھی لگائیں گے تو میں مرید ہو جاؤں گا، آپ صرف جو ہے 2 شرطیں بس مت لگائیں بس، باقی اور دوسری جو شرطیں ہیں وہ آپ لگائیے، میں تمام شرطوں کو مان لوں. اچھا ٹھیک ہے. فرمایا ایک شرط میری یہ ہے کہ جب بھی اذان کا وقت ہو اذان دے دیا کرنا. جب بھی اذان کا وقت ہو. اب اذان کی فضیلت دیکھو کتنی اعلیٰ ہے. فرمایا اذان کا وقت ہو اذان دے دینا. گھر میں آ گیا مرید ہو کر، اذان کا وقت ہوتا، مسجد میں اذان ہوتی، وہ اپنے گھر میں ہی اذان دینے لگتا، اذان پکارتا روزانہ. اس کی بیوی نے کہا کہ تمہیں اذان دینے کا اتنا شوق ہے تو کیوں نہیں مسجد چلے جاتے ہیں؟ کیوں مسجد میں اذان نہیں دیتے؟ نماز بھی پڑھ لیا کرو. اذان صرف اذان دیتے ہو، نماز بھی نہیں پڑھتے. عجیب معاملہ ہے تمہارا. کہا معاملہ تو یہ ہے کہ میں پھنس چکا ہوں. صرف اتنی بات ہے کہ میں نے کسی سے وعدہ کر لیا کہ میں اذان وقت پر پکاروں گا، اور کسی شرط پر میں مرید ہوا ہوں، اس لیے جو ہے میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا. کہا بہت تو سب کچھ ہو گیا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ آج ہمارے گھر میں کھانا نہیں ہے. بہت دنوں سے تم نے چوری نہیں کی، آخر کیوں چوری نہیں کرتے؟ چوری کرنے جایا کرو. عزیزان ملت اسلامیہ، اس عورت نے جب چوری کے لیے کہا تو اس نے کہا روزانہ تو یہی سوچ رہا ہوں کہ کون سے وقت میں چوری کرنے جاؤں. جس وقت بھی جاتا ہوں اذان کا وقت ہو جاتا ہے، اذان پکارنا پڑ جاتی ہے، اس لیے سوچ رہا ہوں کہ کون سا وقت اختیار کروں کہ جس کی بنیاد پر نماز کا وقت نہ آنے پائے اور میں اذان بھی پکار دوں اور اس وعدے پر عمل بھی ہو جائے. عزیزان ملت اسلامیہ، بہت سوچنے کے بعد اس نے یہ سوچا کہ چلو آج سے ایک کام کرتا ہوں. وہ کون سا کام؟ کہتا ہے کہ عشاء کی نماز جلدی پڑھ لوں گا اور عشاء کی نماز کی اذان جلدی پکار دوں گا اور پکارنے کے بعد چوری کرنے کے لیے نکل جاؤں گا. اس لیے کہ عشاء سے لے کر فجر تک کا وقت بہت لمبا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں چوری کروں گا. اسی نیت سے وہ رات میں نکلا چوری کرنے کے لیے، اور ایک بہت عالیشان محل تھا، اس محل میں وہ گھس گیا، اور اس محل میں جب اندر داخل ہوا اس کی نظر ہیرے جواہرات پر پڑی. جیسے ہی اس پر نظر پڑی فیدا ہو گیا. کہیں ایک ایک کو اٹھا کر رکھتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹوٹ پھوٹ نہ جائے. بڑا قیمتی ہے یہ سونا، بڑا قیمتی ہے یہ جو ہے ہیرے جواہرات. ایک ایک کر کے اٹھاتا رہا، ایک ایک اٹھاتا رہا، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا. اب امام مؤذن صاحب نے اذان پکاری، اللہ اکبر. فوراً اس کے دل میں آیا آخر اب وقت ہو چکا ہے، اور غوث اعظم کا فرمان ہے کہ جیسے ہی جو ہے اذان کا وقت ہو جائے اذان پکار دینا. عزیزان ملت اسلامیہ باہر نکلا اور گھر کے صحن میں آنے کے بعد اس نے بھی پکارنا شروع کر دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان پکار رہا ہے، گھر والے بیدار ہو گئے، ادھر محلے والے بھی بیدار ہو گئے، سب کے سب بیدار ہو گئے. اس نے سوچا کہ اب تو پکا گیا، سامان رکھا ہوا ہے، اور جو ہے میں چوری کے عالم میں وہاں آیا تھا، میں نے تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر عمل کرتے ہوئے یہ کر لیا کہ اذان پکار دیا ہے. اتنا سوچ کر اس نے سوچا کہ اب تو بہت پٹائی پڑنے والی ہے، اور اس نے جو ہے 2 رکعت نماز کی نیت کی اور فوراً باندھ کر کھڑا ہو گیا. اب تو کھڑا ہوا ہے نماز کے لیے، سنت پڑھ رہا ہے، لیکن پیچھے جو ہے مجمع لگتا جا رہا ہے. ایک نہیں بہت ساری قطاریں لگ گئی اور سب انتظار کر رہے ہیں کہ کب جو ہے یہ امام، کب جو ہے یہ سلام پھیرے تاکہ ان کو ہم اپنا امام بنا لیں. عزیزان ملت اسلامیہ، اس نے طویل جو ہے اپنی نماز کو کیا، اور آخر میں جب جو ہے اس نے سوچا کہ اب تو پیچھے سب لوگ موجود ہیں، اب تو میری پٹائی ہونا ہی ہے، تو اس نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوسری طرف سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لوگوں نے کہا امام صاحب چلیے، اب وقت بھی قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، سورج نکلنے والا ہے، جلدی نماز پڑھائیے. عزیزان ملت اسلامیہ کہنے لگا میں چور ہوں، ارے سنو میں نے چوری کی ہے، میں یہاں امامت کرنے کے لیے نہیں آیا، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، میں کوئی حافظ نہیں ہوں، میں کوئی جو ہے عالم نہیں ہوں جو تمہاری امامت کروں. امامت میں تو چوری کرنے کے لیے آیا ہوں. ادھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے اپنے خانقاہ میں. فرمایا میں نے اس کی 2
اور اس نے میری ایک مان کر کے پھنس گیا. میں نے اس کی دو نہیں مانی اور اس نے میری ایک مان کر کے پھنس گیا. گویا کہ غوث اعظم کی نگاہ بلائے دیکھ رہی ہے کہ میرا مرید ہے, پھنس چکا ہے, کہا ابھی نکلے گا. غوث اعظم نے ہاتھ اٹھایا, فرمایا اے پروردگار عالم, میں نے اسے نیکی کے راستے پر لگا دیا تھا, اب تجھے ہدایت دینا تیرا کام ہے, اتنا دعا کرنا تھا. فوراً آگے بڑھا, نماز پڑھائی. لوگوں نے کہا کہ اب آپ تو کہہ رہے تھے چوری کرتے ہیں, ذرا بتاؤ کیسے چوری. کہا یہ سامان تمہارا رکھا ہوا ہے اور یہ سامان جو ہے میں نے تمہارے گھر سے ہی چوری کیا ہے. اور کہنے لگے آخر تم نے پھر اذان کیوں دی, بھلا کوئی چور بھی نکلنے کے بعد اذان دیتا ہے. کہا کہ نہیں دیتا, لیکن میں نے ایک وعدہ کر لیا تھا, غوث اعظم سے کہا تھا کہ اذان پکاروں گا جب وقت ہو جائے گا, بس اسی وعدے پر قائم رہنے کے لیے میں نے اذان پکاری. اور دل میں ایک ایسی کیفیت آئی ہوئی, اس نے کہا کہ جب میں نے صرف 2 رکعت نماز پڑھی ہے تو اتنی عزتیں مجھے مل رہی ہیں, اگر میں 5 وقت کی نماز پڑھنے لگ جاؤں کتنی عزتیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, ولایت غوث اعظم, کرامت غوث اعظم, نگاہ غوث اعظم. آپ بتائیے, بالکل آخری بات, اب آپ بتائیے کہ آپ نے بہت خوب مرید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کتنے لوگ مرید ہوئے زور سے بتائیے, ہاتھ اٹھا کے بتائیے. مرید ہوئے سب مرید ہوئے نا. مرید ہوتے وقت آپ نے کیا کہا, کیا کہا تھا آپ نے مرید ہوئے؟ کہا تھا نا کہ 5 نمازوں کی پابندی کرے, کہا تھا کہ نہیں کہا ہے نا. وعدہ کس سے کیا, وعدہ کس سے کیا؟ غوث اعظم سے. صرف پیر و مرشد سے ہے اکیلے نہیں, غوث اعظم سے. کیونکہ پیر کا کہتا آخر میں کہ میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے دست پاک میں دیا, یہ کہتے ہیں ہے نا, یہی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو غوث اعظم کے دست پاک پر اپنا ہاتھ دے کر کے تم نے وعدہ کیا ہے نماز پڑھنے کا, تو ذرا اس چور سے بدتر تو مت ہو, اس چور کے مقابلے میں تو آ جاؤ. اس چور کے برابر تو ہونے کی کوشش کرو. جس چور نے بری نیت سے ہی کہا تھا کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا, لیکن اس کے باوجود غوث اعظم نے اسے مرید بنایا, تو ایسا بنایا کہ اسے نمازی بھی بنا دیا, صرف نمازی نہیں بلکہ کامل بنا دیا. کہیں سبحان اللہ. تو ذرا تم نے غوث اعظم سے وعدہ کیا ہے کہ اے غوث اعظم, ہم نماز پڑھیں گے, وقت کی پابندی کریں گے, وقت پر نماز ادا کریں گے. تو اگر آپ بھی اگر نماز پڑھنے لگ جائیں, وقت کی پابندی اگر آپ بھی کرنے لگ جائیں, میرا وجدان کہتا ہے کہ جو غوث اعظم نے اسے بری بنا دیا تھا تمہیں بھی بری بنا. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہمیں حق کہنے اور خود حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا